नाज़रीन आदाब उर्दू चैनल में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मोहतशिम। एहतिशाम पेश है आज की सुर्खियां। सरहदी जिला पुंछ के भाटा दौड़ियां इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़े पैमाने पर तलाशी ऑपरेशन शुरू किया है। मालूम हुआ है कि भाटा दौड़ियां के जंगली इलाकों में 2 मुश्तबे अफराद की नकल हमल के बाद मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशन शुरू किया गया। इतलात के मुताबिक पुंछ जिला के भाटा दौड़ियां सरहदी इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस ने बुध के रोज़ तलाशी ऑपरेशन शुरू किया। ज़राए ने बताया कि चंद मुकामी लोगों ने भाटा दौड़ियां के जंगली इलाकों में 2 मुश्तबा अफराद को देखा और फौरी तौर पर इस बारे में सिक्योरिटी फोर्सेस को जानकारी फराहम की। चुनाचे सलामती अमले ने इलाके को मुहासरे में ले लिया। ज़राए ने मज़ीद बताया कि फ़ौज ने एक वसीउल अरीज़ इलाके का मुहासरा किया है। बता दें कि 20 अप्रैल को भाटा दौड़ियां के जंगली इलाकों में मिलिटेंटों ने फ़ौज की एक गाड़ी पर घात लगाकर हमला किया था, जिसके नतीजे में 5 फोर्सेस अहलकार अज़जां हुए थे। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने बुध के रोज़ पार्टी कारकुनों पर जोर दिया है कि वो सालाना अमरनाथ यात्रा के पेश नज़र यात्रियों को तमाम तर सहूलियात बहम रखने की खातिर अपने आप को वक्फ रखें। उन्होंने कहा कि यात्री हमारे मेहमान हैं, लिहाजा मेहमान नवाजी में कोई कसर बाकी न छोड़ी जाए। इन बातों का इजहार मुफ्ती ने श्रीनगर में नामा निगारों से बातचीत के दौरान किया। उन्होंने कहा कि श्रीनगर में आज अमरनाथ यात्रा के हवाले से जनूबी और वस्ती कश्मीर के कारकुनों और अहदेदारों के साथ एक मीटिंग की, जिस दौरान सालाना अमरनाथ यात्रा के हवाले से गुफ्त शनीद हुई। उन्होंने मज़ीद बताया कि यात्री हमारे मेहमान हैं, उनका ख्याल रखने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जानी चाहिए और यही हमारी रवायत रही है। उनके मुताबिक वादी के लोगों ने हमेशा भाईचारे का पैगाम दिया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि यात्रा के दौरान हम पूरे मुल्क को ये पैगाम देते हैं, यहाँ का भाईचारा मजबूत और मुस्तहकम है। उन्होंने पार्टी कारकुनों पर जोर दिया कि वो यात्रा को कामयाब बनाने, यात्रियों का खैर मकदम करने और उनके हर मदद फराहम करने की खातिर काम करें। उनके मुताबिक एक ऐसे वक्त में जब उत्तराखंड में मुसलमानों की दुकानें मिस्मार की जा रही हैं और मजहब के नाम पर लिंचिंग के वाक़आत रोनमा हो रहे हैं, ऐसे में कश्मीर के लोगों को भाईचारे का पैगाम देना चाहिए। साबिक़ वज़ीर आला ने हुकूमत से अपील की है कि यात्रा के दौरान मुकामी आबादी को कोई तकलीफ न पहुँचे, इसके लिए भी पुख्ता इंतजामात किए जाएँ। उन्होंने कहा कि पिछले साल लोगों को यात्रा के दौरान मुश्किलात का सामना करना पड़ा था, ताहम इस साल ऐसा नहीं होना चाहिए और हुकूमत को इसकी और खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। खिताए पीर पंचाल के राजौरी जिला के केवड़ा में बुध की दोपहर एक 12 साल लड़के की नदी में डूबने से मौत हो गई। पुलिस ज़राए ने बताया कि खेवड़ा राजौरी में एक लड़का नदी में नहाते हुए डूब गया, ताहम वहां मौजूद अफराद की कोशिशों के बावजूद लड़के को बचाया नहीं जा सका। उन्होंने मुतवफ़ी की शिनाख्त शाहिद अली वल्द सोनू अली साकिन कोटरंका के तौर पर की है। उन्होंने मज़ीद बताया कि लाश को तिब्बी व कानूनी कार्रवाइयों के बाद लवाहिकीन के हवाले कर दिया गया। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने 9वें बैनुल अक़वामी योगा दिन के मौका पर बुध के रोज़ कश्मीर के बोटेनिकल गार्डन में योगा तकरीब की क़यादत की। उन्होंने इस मौका पर अपने खिताब में कहा कि सेहतमंद और तनाव से पाक ज़िंदगी गुजारने के लिए हर किसी को योगा अपने रोज़मर्रा के मामूलात का एक हिस्सा बनाना चाहिए। उनका कहना था योगा बराए वासुद हायु कट मस बकम, एक दुनिया एक सेहत इस साल का थीम वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की एक ज़मीन एक ख़ानदान एक मुस्तकबिल के विज़न को उजागर करता है। सिन्हा ने कहा कि योगा इंसानियत को हिंदुस्तान के अजीम तरीन तोहफ़ा है और इसने मज़हब, मसलक, जोग्राफियाई हदूद को पार करके इंसानों की ज़िंदगियों को खुशियों से माला माल कर दिया है। उनका कहना था कि महर्षि पतंजलि का पहला सत्र नज़म व नस्क और दूसरा जहन का तवक्कुफ़ योगा समझने की कलीद है। उनका कहना था अजीम बाबा महर्षि पतंजलि का मुशाहिदा है कि हमारे जिस्म और जहन में इंतशारी तनाव, बेचैनी, जिसमें सोजिश, अमराज कल्ब की बुनियादी वजह है और योगा जिस्म और जहन में हम आहंगी लाता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि योगा सिर्फ एक जिस्मानी वर्जिश नहीं है, बल्कि ये जिस्म दिमाग और फितरत के दरमियान इत्तिहाद की अलामत है।
انہوں نے کہا کہ بہتر صحت کے لیے علاج کی بنیادوں پر استوار اس بھرپور اور ایک قدیم روایت کو طبی سائنس اور محققین نے روایتی نظام طب کی ایک منفرد اور نمایاں مشق کے طور پر قبول کیا ہے، جس کے ہر عمر کے لوگوں کے لیے جسمانی اور ذہنی صحت کے لیے زبردست فائدے ہیں۔ بین الاقوامی یوگا تقریب میں سری نگر میونسپل کارپوریشن کے میئر جنید عظیم متو، لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کے مشیر راجیو راج بھٹناگر، چیف سیکریٹری ڈاکٹر ارون کمار مہتا، جموں کشمیر پولیس سربراہ دلباغ سنگھ، محکمہ جنگلات کے پرنسپل سیکریٹری دھیرج گپتا، LG کے پرنسپل سیکریٹری ڈاکٹر مندیپ کمار بندھاری، ہیلتھ اور میڈیکل ایجوکیشن سیکریٹری بھوپندر کمار اور دیگر سینئر افسروں نے شرکت کی۔ امرناتھ یاترا کے ہموار اور پرامن انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے BSF پوری طرح تیار ہے۔ ان باتوں کا اظہار ڈپٹی انسپکٹر جنرل BSF جنرل چترپال نے یوگا کے عالمی دن کے موقع پر منعقدہ ایک تقریب کے دوران کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سپاہی صحت مند رہیں اور اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے ادا کریں۔ ہم نے یوگا کو اپنے روزمرہ کے معمولات میں شامل کیا ہے اور اس سے ہمارے سپاہیوں کو تناؤ سے پاک رہنے میں مدد ملتی ہے۔ آئندہ امرناتھ یاترا کے بارے میں DIG نے کہا کہ ہمارا سب سے بڑا چیلنج امرناتھ یاترا ہے جو 1 جولائی سے شروع ہو رہی ہے۔ ہم نے اس کے لیے پوری تیاری کر لی ہے۔ ہمارے جوان پوری طرح تیار اور چوکس ہیں۔ بتا دیں کہ امرناتھ یاترا 1 جولائی سے شروع ہوگی اور 31 اگست تک جاری رہے گی، جس کے لیے جموں کشمیر انتظامیہ نے خاطر خواہ اقدامات کیے ہیں۔ وہیں سیکیورٹی فورسز کے 60,000 اہلکاروں کی تعیناتی عمل میں لائی جائے گی۔ بین الاقوامی یوم یوگا کے موقع پر سرحدی ضلع پونچھ کے اسپورٹس اسٹیڈیم میں یوم یوگا کا پروگرام منعقد کیا گیا۔ گزشتہ سالوں کی طرح اس بار بھی ہزاروں افراد نے یوم یوگا پر پروگرام میں شرکت کی۔ مرکزی حکومت کی جانب سے جاری کردہ ہدایت کے تحت اس موقع پر مختلف یوگا ورزش کرائی گئی۔ غلام علی کھٹانہ ممبر پارلیمنٹ اس موقع پر مہمان خصوصی تھے، جبکہ چیئرپرسن ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسل پونچھ تعظیم اختر، ضلع ترقیاتی کمشنر پونچھ یاسین ایم چودھری، سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس پونچھ ونے شرما نے تمام ضلعی آفیسران کے ساتھ یوگا کے 9ویں عالمی دن کے موقع پر معزز ممبر پارلیمنٹ کا پرتپاک استقبال کیا۔ اسپورٹس اسٹیڈیم پونچھ میں منعقدہ جشن کے پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے مرد، خواتین اور بچے صبح سے جمع ہونے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے میدان میں لوگ جمع ہو گئے۔ موسم کافی خوشگوار رہا۔ اس دوران محکمہ آیوش کے ماہر ڈاکٹروں نے شرکاء کو یوگا کے مختلف آسن کروائے اور ان کو بتایا کہ یہ آسن کی صحت کے لیے کتنے اہمیت رکھتے ہیں۔ اس موقع پر نظامت کے فرائض ڈاکٹر خلیق انجم نے انجام دیے۔ سہیل ملک DDC ممبر سرنکوٹ کی قیادت میں سول سوسائٹی سرنکوٹ کے وفد نے محمد یاسین چودھری IAS ضلع ترقیاتی کمشنر پونچھ سے ان کے دفتر میں ملاقات کی۔ اس دوران انہوں نے پونچھ اور راجوری جموں کشمیر کے مختلف حصوں میں شراب کی نئی دکانوں کے کھولنے کے خلاف احتجاج درج کراتے ہوئے تمام شراب خانوں کے اجازت ناموں کو منسوخ کرنے کے مطالبے کیے۔ سہیل ملک کی قیادت میں وفد نے ضلع ترقیاتی کمشنر پونچھ کو ایک میمورنڈم تحریری یادداشت بھی پیش کی اور کہا کہ آنے والے دنوں میں امن و امان کا کوئی مسئلہ ہوا تو محکمہ ایکسائز اور حکام مکمل طور پر ذمہ دار ہوں گے۔ نے ضلع ترقیاتی کمشنر پونچھ کو بتایا کہ ایک طرف حکومت نشہ مکت ابھیان چلا رہی ہے اور دوسری جانب جگہ جگہ نئے شراب خانوں کی اجازت نامے بھی دیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ دور میں بے روزگار نوجوانوں کو روزگار کی ضرورت ہے، لیکن حکومت کی جانب سے جو نئے شراب خانے کھولے جا رہے ہیں ان کی وجہ سے وہ نشے میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ شامل افراد نے اعلیٰ حکام سے اپیل کی ہے کہ جموں کشمیر میں جہاں جہاں بھی نئے شراب خانوں کے کھولنے کی اجازت نامے دیے گئے ہیں ان تمام اجازت ناموں کو منسوخ کیا جائے۔ خطۂ پیر پنجال کے ضلع راجوری کے کالا کوٹ علاقہ کے باجی سید مظفر حسین شاہ جو کہ ایک عہد ساز شخصیت تھے کے انتقال کی خبر سے پورا جموں کشمیر مغموم ہے۔ مرحوم سے عقیدت رکھنے والوں کا کہنا ہے کہ باجی صاحب جو اپنی حقیقی منزل کی جانب چل پڑے ہیں ان کے انتقال پر ملال سے ایک دور کا خاتمہ ہوا ہے۔ ان کے سانحہ ارتحال پر سدرۃ المنتہا ایجوکیشنل فاؤنڈیشن کے تمام
کارکنان نے سوگوار کنبے کے ساتھ اظہار تعزیت کیا ہے۔ یہاں جاری ایک تعزیتی بیان میں ادارے کے تمام ذمہ داران، جن میں سہیم جعفر جعفری چیئرمین، مولانا مشتاق وائس چیئرمین، عبدالرشید شاہ پوری، جمیل احمد ڈار، شکیل راہی، محمد خالد چودھری، محمد شریف کوہلی نے اظہار تعزیت پیش کیا اور اس سانحہ ارتحال پر شدید دکھ کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے باجی صاحب کے انتقال کو ایک بڑا نقصان قرار دیتے ہوئے باجی صاحب کے خاندان اور مریدین کے ساتھ اظہار ہمدردی کیا ہے۔ ماڈل ہائر سیکنڈری اسکول صافجہاں پونچھ میں نہرو یووا کیندر پونچھ کے تعاون سے ایک ورکنگ ماڈل ڈسپلے پینٹنگ مقابلہ بارش کے پانی کو محفوظ کرنے پر ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ یہ پروگرام نیشنل واٹر مشن کے تحت منعقد کیا گیا تاکہ لوگوں میں بارش کے پانی کو ذخیرہ کرنے کے طریقوں اور اہمیت کے بارے میں بیدار کیا جا سکے۔ پرنسپل ماڈل ہائر سیکنڈری اسکول صافجہاں انور خان نے اس موقع پر مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ ہائر سیکنڈری اسکول صافجہاں کے 8 طلباء نے رین واٹر ہارویسٹنگ کے مختلف پہلوؤں پر بات کی۔ محمد عارف ملک لیکچرر اور سلیم جہانگیر ریشی کلیدی مقررین تھے۔ حاضرین کو آگاہ کیا گیا کہ بارش کے پانی کی ذخیرہ اندوزی بارش کے پانی کو بہنے کی اجازت دینے کے بجائے دوبارہ استعمال کے لیے جمع کرنے اور ذخیرہ کرنے کا عمل ہے۔ 40 طلباء نے بارش پکڑو جہاں گرتی ہے جب گرتی ہے تھیم پر پینٹنگز بنائی اور دکھائیں۔ 10 طلباء نے چھت کے اوپر بارش کے پانی کو ذخیرہ کرنے پر کام کرنے والے ماڈل بنائے۔ سیمینار میں تبیر شاہ، اقرا بانو اور روبینہ عاجز کو بالترتیب پہلا، دوسرا اور تیسرا انعام دیا گیا۔ کام کرنے والے ماڈلز کے لیے سلمان، عرفان اور جمیلہ کو پہلا، دوسرا اور تیسرا انعام دیا گیا۔ شاندار پینٹنگز پر 7 طالب علموں کو انعام دیا گیا۔ ان میں شمیم، سائمہ، مہناز اور عادل شامل تھے۔ طلباء کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے مہمان خصوصی انور خان نے حاضرین کو سطح کے آب بہاؤ، چھتوں پر بارش کے پانی کی کٹائی، براہ راست استعمال کے ذخیرے کے بارے میں بتایا۔ پروگرام کے دوران نعیمہ اختر مہلا منڈل کے صدر اور معروف احمد نیشنل یوتھ والنٹیئر بھی موجود تھے۔ سرفراز احمد نے نہرو یووا کیندر کی جانب سے پروگرام کا اہتمام کیا۔ انہوں نے شکریہ ادا کیا۔ اردو چینل میں آج بس اتنا ہی۔ اپنے میزبان محتشم احتشام کو دیجیے اجازت۔ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں، ویڈیوز لائک اور شیئر کریں، کمنٹ باکس میں اپنے تاثرات سے نوازیں اور بیل آئیکن ضرور کلک کریں۔ خدا حافظ۔